السلام علیکم۔ آج میں کلاس 6 کو پڑھانے جا رہی ہوں تیسرا لیسن انگلش کا، جس کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ Let us begin. The teacher can tell his students that biography is the story of one's life. The teacher then asked them how much they know about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The biographical account of the Prophet has been given here to make it interesting and inspiring. The pupils should told that biographies are generally written in plain prose. تو سب سے پہلے اس میں کیا ہوگا کہ جو یہ مطلب یہ اس لیسن میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس کے لائف کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی مطلب جو اس کی لائف میں ہو اس کی مطلب پوری لائف کی سٹوری ہم پڑھیں گے اس میں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم میں جو لیسن ہے اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی دی گئی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، اس کی پوری لائف مطلب ہسٹری، اس نے کیا کب مطلب وہ پروفٹ بنے، کیسے اس کو کس نے پالا، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، ہر ایک مطلب اس میں اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ تو یہ اس میں یہی ہے کہ جو یہ بایوگرافی اگر جو یہ سیدھے ہی پروز میں لکھی جاتی ہے، یہ اس میں نہ پوئٹری ہوتی ہے نہ کچھ، یہ سیدھے ہی پلین مطلب پروز جیسے ہم پڑھتے ہیں لیسنز جیسے پڑھتے ہیں اس کو ہم پروز کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے 2 لیسنز پڑھے، اس میں ہو ڈڈ پیٹرکس ہوم ورک یا ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکول، وہ بھی پروز ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ جو لیسن تیسرا دیا گیا ہے یہ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بایوگرافی یا تو اس کو ہم کہتے ہیں پروز، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی سیدھے ہی سمری پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم لیسن کے بک سے پڑھیں گے تو اس میں تو بہت سارا ٹائم جائے گا۔ اس میں سیدھے ہی سمری پڑھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ تو 4 children, Ahmad, Kamal, Sulaiman and Shabnam, are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. اس میں 4 بچے ہوتے ہیں جس کا نام ایک ہے احمد، دوسرا ہے کمال، تیسرا ہے سلیمان اور ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے شبنم۔ وہ اپنی نانی کے پاس یا دادی کے پاس، گرینڈ مدر ان کی تھی، وہ شام سونے کے ٹائم اپنے دادی کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ کیونکہ ان کو ایک سٹوری سننی تھی۔ They call their grandmother Nanny. She has promised to tell them a true story. تو انہوں نے اپنی نانی سے کہا، انہوں نے اپنی گرینڈ مدر سے کہا کہ آپ نے ہمیں پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک اچھی سچی والی کہانی سنائیں گے، جو مطلب سچی کہانی ہے، ٹرو سٹوری ہے۔ Nanny says that she is going to tell the story of a very great man. تو نانی نے انہیں کیا کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہی ہوں جو ایک بہت ہی مطلب خاص آدمی کی سٹوری، بہت ہی بلند آدمی کی سٹوری ہے۔ His name was محمد، جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ He was born in 571 AD, more than 1400 years back in a respectable family in مکہ، سعودی عربیہ۔ جو پیدا ہوا تھا 571 ہجری میں، آج سے 1400 سال پہلے، ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل، ایک ہی بہت ہی عزت دار خاندان میں وہ پیدا ہوا تھا۔ کہاں پہ؟ مکہ میں، مکہ سعودی عرب میں۔ Those were the times when the Arabs buried their girls alive. وہ تب پیدا ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو وہ زندہ ہی دفن کرتے تھے۔ احمد asked Nanny why they killed all their girls. تو احمد نے اپنی نانی سے سوال کیا، بولا کہ وہ سارے لڑکیوں کو کیوں مطلب مارتے تھے۔ Nanny said that nobody wanted girls to be born of them. نانی نے واپس کیا جواب دیا، اس نے کہا یہی کہ کوئی اس ٹائم یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو۔ They considered girls inferior to boys. وہ لڑکیوں کو کم سمجھتے تھے، انفیریئر سمجھتے تھے لڑکوں سے، تو اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھروں میں صرف لڑکے پیدا ہونے چاہیے، لڑکیاں نہیں۔ Therefore, whenever a girl was born, she was buried in a pit by the father. اسی لیے جب بھی کبھی بھی کوئی بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اس کو کیا کرتے تھے، زندہ ہی دفن کرتا تھا۔ Even the cries of the girl did not melt the father's heart. اگر مطلب وہ لڑکی چلاتی تھی، چیختی تھی، لیکن پھر بھی اس کا جو باپ کا دل ہے وہ نہیں پگھلتا تھا، وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچاتا تھا، بلکہ اس کو کیا کرتا تھا، وہ زندہ ہی اس کو دفن کرتا
تھا. سلیمان فیلٹ شاکڈ. سلیمان کو جو وہ شوق ہو اس کو شوق لگا. اس نے سوچا بولا کہ ایسی بات ایسے ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو ایسے زندہ ہی دفن کیا جاتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو نو ہاؤ اے فادر کوڈ ڈو دیٹ. یہ مطلب وہ یہی اس نے سلیمان نے یہی کہا کہ مجھے یہ سننا ہے کہ جو یہ باپ تھے وہ کیوں کرتے تھے ایسا. نانی سیڈ آل دی عربز ڈیڈ اٹ. نانی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو پورا عرب جو تھا وہ سب یہی کرتے تھے. دے gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. انہوں نے کہا کہ وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، وہ مطلب برے برے کام کرتے تھے، وہ سارے گندے کام کرتے تھے. there were no police to stop them from doing all that. تو اس نے یہی بھی کہا کہ وہاں پہ کوئی پولیس نہیں تھی ان کو روکنے کے لیے. ان کے مرضی میں، ان کے من میں جو ہوتا تھا وہ کرتے تھے. وہ مطلب سارے غلط کام کرتے تھے. the Arabs lived in groups. جو عرب کے لوگ جو تھے وہ کن میں رہتے تھے؟ وہ گروپس میں رہتے تھے. each tribe had a head who controlled everything. ہر ایک ٹرائب، ہر ایک گروپ کا اپنا اپنا لیڈر ہوتا تھا جو ان کو کنٹرول کرتا تھا. killing of girls, wine, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. لڑکیوں کو مارنا، شراب پینا، ڈانس کرنا، یہ سب جو یہ کیا تھا؟ یہ تھا ان دنوں کا فیشن تھا. وہاں پہ وہ سمجھتے تھے یہ ہم آج کل کا فیشن، تو اس لیے وہ یہ سب کچھ کرتے تھے. all the Arabs did that whether they were rich or poor. پورا عرب شہر جو ہے وہ یہ کرتے تھے، یہ غلط کام کرتے تھے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. the children said that such practices were indeed very bad. تو یہ بچے بولنے لگے یہ جو پریکٹس، یہ جو لوگ وہاں پہ کرتے تھے یہ عرب کے لوگ، تو یہ تو بہت ہی مطلب گندے کام تھے. It was during these times that Muhammad was born. یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جب وہ پیدا ہوئے. He was born of one Amina who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. تو یہ اس کی وہ اس کا جنم کس نے دیا؟ آمینہ نے. حضرت آمینہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی ماں تھی جس کی شادی ہوئی تھی عبداللہ کے ساتھ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے. وہ بہت ہی ایک مطلب ریسپیکٹیبل فیملی، عزت دار خاندان تھا. کون سا خاندان تھا وہ؟ قریش جیسے ہم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش خاندان سے جو مکہ میں ایک بہت ہی عزت دار خاندان تھا، اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا. اور اس کی ماں جو ہے اس کا نام تھا آمینہ اور اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. Unfortunately, Abdullah died before Muhammad was born. لیکن کیا ہوا کہ بدقسمتی کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے ان کی ڈیتھ پہلے ہی ہو گئی. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، تو اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے باپ دیہانت کر گئے. He was looked after by his grandfather. تو اب اس کی دیکھ بھال جو کس نے کی؟ وہ اس کے گرینڈ فادر جو دادا جی تھے اسی نے اس کی دیکھ بھال تھی. اس کا نام تھا عبد المطلب. کیا تھا اس کا نام؟ عبد المطلب. He was the head of his tribe. وہ اپنی جو اس کا گروپ تھا ہے ٹرائب تھا وہ اس کا یہ ہیڈ تھا. کیا تھا؟ وہ اس کا سردار تھا. According to the Arab tradition, Muhammad was put in the custody of a woman, حلیمہ. جو وہاں پہ according to مطلب جو اس ٹائم جو ٹریڈیشن تھا، جو اس ٹائم وہاں پہ عرب میں جو رواج تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ہاتھ میں دیا گیا اس کو پالنے کے لیے، جس کا نام تھا حضرت حلیمہ. کیا نام تھا اس کا؟ حضرت حلیمہ. She brought up Muhammad for 4 years. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال اپنے پاس رکھا، اس کی پرورش کی. After 4 years his mother Amina took him to her relatives. تو اس 4 سال کے بعد کیا ہوا کہ اس کی ماں جو ہے آمینہ اس نے اس کو لے کے وہ اپنے ریلیٹیوز کے گھر گئی. کہاں پہ؟ مدینہ میں وہ چلی گئی اپنے بیٹے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. آمینہ ڈائیڈ آفٹر اے منتھ. ایک مہینے کے بعد حضرت آمینہ جو اس کی ماں تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. The responsibility of Muhammad's upbringing fell on the shoulders of his grandfather. تو جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ کس کے کندھوں کے اوپر آ گئی؟ اس کا جو دادا جی تھا عبد المطلب. However, when Muhammad was 8, his grandfather also died. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہو گئے تو اس کے گرینڈ فادر جو ہے ان کی بھی
ڈیتھ ہو گئی. بفور ہز ڈیتھ ہی لیفٹ دی کسٹڈی آف محمد ٹو ہز ینگر سن ابو طالب. تو اس کے دادا جی نے کیا کیا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کس کو دی؟ جو اس کا چھوٹا بیٹا تھا ابو طالب، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا. تو اس نے اسی کے حوالے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، کہا کہ اس کی بھی پرورش کرنا. محمد's uncle brought up محمد like his own children. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ یہ جو ابو طالب ہے اس نے کیا کیا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ویسے ہی کی جیسے وہ اپنے اولادوں کی پرورش کرتا تھا. اس نے اس کو برابر اپنا بیٹے کی طرح پالا. He took Muhammad with him on his trade journey to Syria. اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ٹریڈ جرنی کے لیے، اپنی تجارت کے لیے کہاں لے کے گئے؟ وہ سائریا. محمد واز 12 ایٹ دیٹ ٹائم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے اس ٹائم؟ وہ تھے 12 سال کے. During this journey they met with a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but to take Muhammad back to Makkah. تو وہاں پہ ان کی اس میں ایک کرسچن جو ہے پادری ہے، جو یہ کرسچن مونک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ملاقات ہو گئی. تو اس نے وہاں پہ ایڈوائز کیا ابو طالب کو کہ آپ اس سے آگے مت جاؤ تجارت کے لیے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے جاؤ مکہ. کہاں لے کے جاؤ واپس؟ مکہ. تو آپ اپنی جو یہ جرنی ہے وہ یہیں پہ سٹاپ کرو اور پھر سے واپس چلے جاؤ. The Christian monk told Abu Talib that he had seen in Muhammad all the characteristics of the last prophet that the Bible had talked about. تو اس کرسچن مونک نے ابو طالب سے کہا کہ میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ہر ایک کوالٹی دیکھی، ہر ایک اس کا کردار دیکھا جو لاسٹ پروفٹ مطلب اس دنیا میں جو لاسٹ پروفٹ ہوگا، جو اس کے ہمارے بائبل کتاب، جو ہماری کتاب ہے بائبل، اس میں جو لکھا گیا ہے لاسٹ پروفٹ کے بارے میں، وہ ساری خوبیاں میں نے حضرت اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی. تو آپ اس کو واپس لے کے جاؤ مکہ. ابو طالب ریٹرن ٹو مکہ. ابو طالب جو ہے وہ واپس چلے گئے کہاں؟ نہیں، ہی شوڈ گو ٹو مکہ اینڈ کیپ محمد اوے فرام اینی ہارم. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو مکہ واپس لے کے جاؤ اور اس کو بچاؤ، اس کو کوئی بھی مطلب نقصان نہیں ہونا چاہیے. ابو طالب ریٹرن ٹو مکہ. ابو طالب جو ہے وہ واپس چلا گیا کہاں؟ مکہ. دا چلڈرن فیلٹ سلیپی. جو چلڈرنس ہیں وہ اب سو گئے. سو دا نانی ڈیسائڈیڈ ٹو کنٹینیو دا اسٹوری آن دا نیکسٹ ڈے. تو نانی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں ان کو جو باقی اسٹوری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ مطلب دن ان کو سناؤں گی. اسی لیے آج ہم بھی اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ اس نانی نے پھر کیا کیا ان بچوں کو کہا. تو تھینک یو.